بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام جمہور کی آواز۔ مسلسل جو کرپشن کی داستانیں ہیں تشت از بام ہو رہی ہیں جی۔ تحریک انصاف والے جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان اینڈ کمپنی، پنکی پیرنی، فرا گوگی اور ہمنوا، سارے آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ بالکل قانون کے نہ صرف شکنجے میں آ چکے ہیں بلکہ ان کے جو کیسز ہیں اب تیزی کے ساتھ وہ گامزن ہیں فیصلوں کی طرف۔ اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ نعرہ لگتا تھا صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، یہ نعرہ تو اب بڑھ گیا، کیونکہ نہ وہ صاف چلی ہے نہ شفاف چلی ہے، بلکہ وہ ایسی چلی ہے کہ اس نے جناب پورے ملک کو ہی چلا کے رکھ دیا ہے۔ اور جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکا، اس کو بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ کہتا تھا یہ عمران خان کہتا تھا کہ بھئی مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بڑا دیا، بڑا فیم ہے، میں بڑا مشہور ہوں، کمنٹری کر لوں تو اتنے پیسے کما لوں، میں تو ملک کے لیے آیا ہوں، مجھے تو کرپشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو فلاں کمایا تھا، کرکٹ کھیلی تھی، اتنا پیسہ کمایا، میرے پاس اتنے پیسے اور دولت تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ دوسروں سے پیسے لے کر جو ہے وہ روٹی کھاتا تھا، دوسروں سے پیسے لے کر دوسروں کی گاڑیاں اس کی جیب میں خالی ہوتی۔ اس کے جتنے بھی واقف کار ہیں، دوست احباب ہیں نا، سب ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ سارے یہی کہتے ہیں یہ جب اپنی جیب میں پیسے رکھتا ہی نہیں۔ اب یہ جب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب یہ توشہ خانہ کا معاملہ سامنے آیا جس کی وجہ سے جیل میں ہے مصروف اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پر بھی دیکھیں اندازہ کریں، دیسی مرغی، دیسی بکرے کا سالن، ہاں جی، بکرا بھی دیسی ہونا چاہیے، دیسی پراٹھے ہیں، مرضی کی چیزیں ان کو ملتی ہیں۔ اور دوسرا وہ صحیح اس نے بولا ہے فیاض الحسن چوہان نے، وہ دیکھو نا، وہ امریکہ میں جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو کولوراڈو کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے وہ نااہل قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی اس نے وہ چونکہ وہ وائٹ ہاؤس کے اوپر، کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کیا تھا تو لہٰذا یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کو نااہل قرار دے دیا۔ تو فیاض الحسن چوہان نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یعنی کہ جو عمران خان ہے، یہ تو اس کو کب جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے گا؟ یہ تو ابھی دیسی مرغی، دیسی انڈے، دیسی یخنیاں اور دیسی مٹن اور پراٹھے جو ہے وہ کھا رہا ہے، دیسی گھی کھا رہا ہے، تو اس کو بھی تو سزا میں اس کی بھی نااہلی کا وہ آنی چاہیے۔ گھڑی چوری کی، کہنے لگے جی گھڑی تو لی ہے، پیسے دے دیے، لے لیے تو پھر کیا ہو گیا، معمولی سی چیز ہے، ہاں جی۔ اب چوری 1 روپے کی ہو، 1 کروڑ کی ہو، 1 ارب کی ہو، 10 ارب کی چوری تو چوری ہے، اور اسلام میں تو چوری کی سزا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، ہاتھ کاٹنا۔ اب نیب نے ایک اور ریفرنس دائر کیا اسی توشہ خانہ کا، اور اس میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے، تفصیل آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے، یعنی کہ 108 تحائف عمران خان کو ملتے ہیں، اور جس میں سے 58 تحائف ایسے ہیں جو اپنے پاس ہی اس کی کم قیمت لگائی اور وہ رکھ لی۔ اور یہ جو بشرا بی بی تھی اس کو تو کئی تحفے ایسے ملے سعودی عرب سے، خاص طور پر شاہ سلمان کی طرف سے، جو اس نے شو ہی نہیں کیے، شو کیے بغیر ہی وہ اپنے پاس رکھ لیے، وہ ظاہر ہی نہیں کیے، تو شاہخانہ میں جمع ہی نہیں کرائے۔ جمع کیا کرانا، جس طرح وہ بتایا نا کہ شو ہی نہیں کیے، تو اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح یہ کرتے ہیں۔ اور دعوے کیا ہوتے تھے جی، ریاست مدینہ ہیں، اور وہ دعوے تھے کہ تبدیلی آئے گی، نیا پاکستان بنے گا، اور کرتوت دیکھ لیں، کارنامے دیکھ لیں، مخالفین ہمیشہ چور اور ڈاکو قرار پائے ان کے نزدیک، لیکن خود جو ہے وہ چور اور ڈاکوؤں سے بھی آگے نکلے، ہاں جی۔ تو ابھی بھی دیکھ لیں ان کے جتنے بھی ابھی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس ہے وہ الگ ہے، وہ کرپشن کی جو القادر ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں وہ داستان الگ ہے، ہاں جی۔ پھر سائفر، پھر 9 مئی کے بغاوت، عدت والا کیس، یہ ساری کہانیاں ایسے نہیں ہیں، یہ سب کے سب جو ہے غیر شرعی نکاح، بہت سے ایسے کیسز ہیں جس کا ان کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ابھی تو تحقیقات جاری ہیں، پتہ نہیں اس
گمنامی کے سمندر سے یا پٹاریوں سے اور کیا کچھ نکلے گا. دیکھتے جائے، وہ کہے گا نا پھر بھی دیکھتا جا شرماتا جا، لیکن یہاں پہ نہ تو یہ شرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں شرما نہیں رہے کیونکہ ڈھیٹ ہیں. تو ابھی پھر بھی کہتے ہیں جی یہ یوتھی، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر صادق ہے، امین ہے. سارا کچھ کرنے کرانے کے باوجود اگر بندہ صادق اور امین ہے، پھر تو انور مقصود ٹھیک کہتا ہے کہ پاکستان میں ایمانداری کو نہیں، بے ایمانی کو جائز قرار دے دیا جائے.